मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। ताहिर ने कहा, तुम सिर्फ सच बोलकर अपने आप को रहम का हकदार साबित कर सकते। आप जान बख्शी का वादा करें, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करूंगा। बताओ, इस साजिश में कौन कौन शरीक है? मैं नहीं जानता। अबू इसहाक माह रमज़ान से चंद दिन कबल मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर एक मकान में ले गया था। वहाँ मुझे एक तहखाने में रखा गया। जमील से मेरी मुलाकात उसी तहखाने में हुई। हम दोनों के सर मूंड कर खोपड़ियों पर कुछ लिखा गया और जब दोबारा छोटे छोटे बाल आए तो अबू इसहाक ने कहा, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें अपने साथ अहम मुहिम पर ले जाऊंगा। सरे दस्त तुम्हें वज़ीर आज़म के पास मुलाजिम रखवा देता हूँ। चुनाचे हम वज़ीर आज़म के अस्तबल में मुलाजिम हो गए। यहाँ आकर हमें मालूम हुआ कि अबू इसहाक अस्तबल में दारोगा है। अबू इसहाक ने हमें 500 दिनार दिए थे और साथ ही ये धमकी भी दी थी कि अगर ये राज किसी पर जाहिर हो गया तो हम दोनों के सर काट लिए जाएंगे। ताहिर ने सवाल किया, इस दौरान में तुमने कभी वज़ीर आज़म से मुलाकात की? उसे देखने का इत्तफाक ज़रूर हुआ, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। सिर्फ आखिरी दिन जब आप वज़ीर आज़म के पास बैठे हुए थे, अबू इसहाक हमें उसके पास ले गया और जो बातें उन्होंने हमारे साथ की आप सुन चुके हैं। अस्तबल में मुलाजिम होने से पहले जिस तहखाने में रखे गए थे वो वज़ीर आज़म के महल से कितनी दूर था? हमें वहाँ से रात के वक्त आंखों पर पट्टियाँ बांध कर निकाला गया था, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो मकान दरिया के दूसरे किनारे पर था। तुम वहीदुद्दीन साबिक वज़ीर खारिजा को पहचानते हो? मैं नहीं पहचानता, लेकिन तहखाने में हमारे सरों पर जिस शख्स ने तहरीर लिखवाई थी उसके मुतालिक जमील का ख्याल था कि वो वज़ीर खारिजा के दफ्तर का कोई बड़ा ओहदेदार है। अस्तबल में मुलाजिम होने के बाद तुमने कभी उसको दोबारा देखा? नहीं। अबू इसहाक ने कभी तुम्हें वज़ीर आज़म के सामने पेश करके तुम्हारे सरों पर लिखी हुई तहरीर दिखाई? नहीं। हमारे सिवा उस दिन के जबकि आप वहाँ मौजूद थे कभी उनके सामने पेश नहीं किया गया। ताहिर के दिल का बोझ हल्का हो रहा था। कम अज कम उसे ये इत्मीनान था कि वज़ीर आज़म इस साजिश में शरीक नहीं, और ये साजिश वज़ीर आज़म की लाइल्मी में वज़ीर खारिजा की तरफ से हो रही थी और वज़ीर आज़म के अस्तबल का दारोगा उसका आलाइकार था। रुखसत के वक्त उसे वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं बाहर से कोई आदमी भेजने की बजाय अपने नौकरों में से 2-3 आदमी आपको दे रहा हूँ। वहीदुद्दीन की पहली साजिश पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन रफू चक्कर होने से पहले दूसरी साजिश का मुसव्वदा तैयार कर चुका था। ताहिर खलीफा के मुतालिक भी अपने दिल को ये तसल्ली दे रहा था कि उसे भी वज़ीर आज़म की तरह इस साजिश का कोई इल्म नहीं, लेकिन उसके जहन में तस्वीर का दूसरा रुख भी था और वो जिस कदर सोचता था उसी कदर परेशान होता था। जब खुशफहमी बदगुमानी में तब्दील होने लगती तो वो ये सोचता, मुमकिन है कि ये सब कुछ वज़ीर आज़म के ईमा पर हुआ हो और उसने एहतियातन इन लोगों को अपनों से दूर रखा हो ताकि अगर ये पहले एलची की तरह पकड़े जाएं तो कोई ऐसा सबूत न दे सकें जिससे वज़ीर आज़म की इस साजिश में शिरकत साबित की जा सके। लेकिन उसके दिल की फयाजी वज़ीर आज़म के खिलाफ ऐसे शुबहात की तरदीद कर देती थी। उसने फिर कमाल से पूछा, क्या इस दौरान में तुमने कभी खलीफा से मुलाकात की? नहीं। उस शाम तुम्हें चंगेज़ खान के सामने पेश किया गया था? हाँ। अबू इसहाक हमें चंगेज़ खान के मुसलमान मुलाजिम के पास ले गया था और उसने सर मुंडवाने के बाद हमें चंगेज़ खान के सामने पेश कर दिया। तुमने जमील और अबू इसहाक के सर पर लिखी हुई तहरीर पढ़ी होगी। जमील के सर पर उस तहरीर का फारसी तर्जुमा है और अबू इसहाक के सर पर चीनी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है, वो भी शायद इसी का तर्जुमा है। ताहिर ने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, लेकिन अगर अबू इसहाक पर कोई बात जाहिर करने या भागने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। कमाल कोई बात कहे बगैर ताहिर के आगे चल दिया। ताहिर एक गहरी सोच में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ हाकिम शहर के महल में दाखिल हुआ। अपने कमरे की बजाय वो दूसरे कमरे के दरवाजे पर जहां उसके साथी ठहराए गए थे रुक गया। दरवाजे का एक किवाड़ बंद था और एक खुला था। कमाल ताहिर का इशारा पाकर अंदर दाखिल हुआ तो अबू इसहाक ने चिल्लाकर कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, हमने सारा शहर शान मारा, आखिर कहाँ थे तुम? कमाल ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं यही था। तुमने ताहिर को देखा है? ताहिर को? क्या वो यहाँ नहीं है? तुम जिधर जी चाहता है मुंह उठाकर चल देते हो। अगर हम पर कोई मुसीबत आई तो वो तुम्हारी वजह से होगी। ताहिर चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। अबू इसहाक ने जल्दी से कहा, हम आप ही के मुतालिक बातें कर रहे थे, आप कहाँ थे? मैं बहुत परेशान था। ताहिर ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय कहा, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सफाई से इस कदर नफरत क्यों है? मेरे ख्याल में अभी तक तुम में से किसी ने सर धोकर वो स्याह रोगन उतारने की कोशिश नहीं की। अबू इसहाक ने अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हम तातारियों का यह तोहफा बगदाद ले जाना चाहते हैं। अगर वहाँ कोई तातारी मिलेगा तो बगदाद के बाशिंदों से मुतालिबा करेंगे कि इसके साथ भी यही सलूक किया जाए। ताहिर ने कहा, जरा अपनी टोपी तो उतारो। अबू इसहाक ने कदरे तजब्जुब जाहिर करने के बाद अपनी टोपी उतारी और फिर जल्दी से अपने सर पर रखते हुए कहा, मेरी एहतियात के बावजूद ये रोगन उतर चुका है। बगदाद में स्याह रोगन की कमी नहीं।
تم یہاں اپنا سر دھو کر صاف کر لو اور بغداد پہنچ کر سر پر تازہ سیاہی مل لینا. اور جمیل ذرا تمہارا سر بھی دیکھوں. جمیل نے ابو اسحاق کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر ٹوپی اتار کر پھر جلدی سے سر پر رکھ لی. طاہر نے کہا کمال تم نے بھی شاید اپنا سر نہیں دھویا. کمال نے یکے بعد دیگرے ابو اسحاق، جمیل اور طاہر کی طرف دیکھا اور طاہر کا اشارہ پا کر جھجکتے ہوئے اپنی ٹوپی اتار دی. ابو اسحاق اور جمیل ایک لمحے کے لیے مبہوت سے ہو کر رہ گئے. طاہر نے کہا ابو اسحاق کمال کے سر پر شاید کچھ لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کر تو سناؤ. ابو اسحاق نے کہا تو آپ سب کچھ جان گئے ہیں؟ طاہر نے کہا نہیں، ابھی تک تم دونوں کی کھوپڑیاں میری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. ابو اسحاق اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کا ایک ہاتھ خنجر کے دستے پر تھا. طاہر نے جلدی سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا بیٹھ جاؤ. تمہاری طرف سے کسی جوش و خروش کا مظاہرہ میری یہ رائے نہیں بدل سکے گا کہ غدار بزدل ہوتے ہیں. ابو اسحاق اب طاہر کی بجائے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا. کمال کی بے حسی اس کے لیے حوصلہ شکن تھی. جمیل نے چند بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن طاہر کی نگاہوں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا. طاہر نے کہا سلطنت خوارزم کے لیے تمہارے سر بہت اہم ہیں. اگر یہ ضبط کر لیے گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے باقی در بغداد پہنچا دیے جائیں گے. کمال نے کہا لیکن میرے ساتھ آپ کا وعدہ. طاہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تم خاموش رہو. ابو اسحاق نے سہمی ہوئی آواز میں کہا آپ اور ہم سب خلیفہ کے خدمت گزار ہیں. جس نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے اسی نیک نیتی کے ساتھ ہم بغداد پہنچ کر اس جھگڑے کا فیصلہ خلیفہ کو سونپ دیں. طاہر نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو. خلیفہ تمہاری اور وزیر خارجہ کی سازش میں شریک نہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے پوچھ لیں؟ ابو اسحاق طاہر کے عقب میں نیموا دروازے سے باہر کسی کو کھڑا دیکھ کر رک گیا اور پھر اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا آپ خوارزم سے انعام کے لالچ میں ہمیں پھنسا کر خود نہیں بچ سکتے. آپ نے خلیفہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے ناپاک مقاصد کا اعلی کار بنایا. اب آپ خوارزم کی خاطر ہمیں فروخت کر رہے ہیں. کاش ہمیں پہلے یہ علم ہوتا کہ آپ ہماری کھوپڑیوں پر کیا لکھوا رہے ہیں. ہمیں آپ نے صرف یہ بتایا کہ ہم بغداد کی بہت بڑی خدمت سر انجام دینے والے ہیں اور ہم اس کے صلے میں مالا مال کر دیے جائیں گے. طاہر نے آگے بڑھ کر ابو اسحاق کے منہ پر ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا خاموش ذلیل انسان، تم یہ کس پر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری ناپاک سازش میں بھی شریک تھا؟ ابو اسحاق نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا تم پر جس نے ہمیں پیسوں کا لالچ دے کر ذلت کی انتہا تک پہنچا دیا. میں اس شہر کے گورنر کے سامنے جا کر چلاؤں گا کہ یہ مساجد میں تقریریں کرنے والا انسان اپنے وقت کا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے. طاہر نے کہا تم اس یادہ گوئی سے مجھے مروب نہیں کر سکتے. تمہارے جیسے غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں اگر خود بھی سولی پر چڑھ جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی. کمرے کا دروازہ کھلا اور شہر کا گورنر چند نوکروں کے ہمراہ اندر داخل ہوا. ان سب کو حراست میں لے لو. گورنر یہ کہتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہوا میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں. یقین کیجئے ان سب باتوں کے باوجود مجھے آپ کے متعلق اپنی رائے بدلتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. تاہم آپ کو کچھ عرصہ نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں. طاہر نے کہا تو اسحاق نے اپنا لہجہ آپ کو دروازے کے پیچھے کھڑے دیکھ کر تبدیل کیا تھا. مجھے آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں لیکن میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں. اگر آپ اپنے ساتھیوں کے الزامات کی تردید کر سکیں تو مجھے یقیناً ایک روحانی مسرت ہوگی. لیکن ایسے سنگین مقدمے کا فیصلہ فوقاً کے حاکم اعلیٰ صادر فرما سکیں گے. عامل شہر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ طاہر کے ساتھیوں کو بیڑیاں پہنا دیں اور طاہر کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا. طاہر کا طویل بیان سننے کے بعد اس نے کمال کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اس سے چند سوال پوچھنے کے بعد طاہر سے مخاطب ہو کر کہا جہاں تک میرا تعلق ہے آپ کے بارے میں شبہات بہت حد تک دور ہو چکے ہیں. لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حاکم اعلیٰ کے احکام حاصل کیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. میں آج ہی ان کے پاس اپنا ایلچی روانہ کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو بیڑیاں نہ پہنائی جائیں لیکن آپ کو قلعے میں نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں. آپ کے ساتھیوں کو ان کے سروں کا معائنہ کرنے کے بعد قید خانے میں بھیجا جائے گا. شام کے وقت گورنر کا ایلچی فوقاً کے حاکم اعلیٰ کے پاس اس شہر کے عامل کا پیغام لے کر روانہ ہو چکا تھا. حاکم شہر نے اپنے مکتوب میں ملزم کی وکالت کے الزام سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی معصومیت کا اعتراف کیا تھا. قریباً 1.5 ہفتے کی نظر بندی کے بعد طاہر کو چند سپاہی تلواروں کے پہرے میں عامل شہر کے پاس لے آئے اور اس نے طاہر کو بتایا کہ فوقاً کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک کا جواب آ گیا ہے. آپ کو وہاں جانا پڑے گا. اور میرے ساتھی؟ حاکم شہر نے جواب دیا وہ بہت دور جا چکے ہیں. آپ کا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تیمور ملک نے ان کی بجائے ان کے سروں کا مطالبہ کیا تھا اور میں اس حکم کی تعمیل پر مجبور تھا. نہیں، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں. بغداد میں اس سازش کے تمام بانیوں کو پکڑنے کے لیے ان کا زندہ رہنا ضروری ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس حکم کی تعمیل کر چکا ہوں.
لیکن کمال اور شاید جمیل بھی اس سزا کا مستحق نہیں تھا۔ میں ان کے بدلے اپنا سر کٹوانے کو تیار نہیں تھا، اور اس کے علاوہ آپ کی بھلائی بھی اسی میں تھی۔ آپ خامخواہ اپنے ساتھیوں کو صفائیاں پیش کرنے اور تیمور ملک آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کانوں کی تصدیق کی ضرورت محسوس کرنے کا عادی نہیں، اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ کمال آپ کی صفائی پیش کر سکتا تھا تو اس کی کمی میں نے پوری کر دی ہے۔ میں نے تیمور ملک کو دوسرا خط لکھ دیا ہے۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ پرلے درجے کا ضدی اور خود سر حکمران تھا۔ خوارزم شمالی اور مشرقی سرحدوں پر تاتاریوں کے اکا دکا حملوں اور لوٹ مار کی خبر سنتے ہی اس نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ جلال الدین اس کا ہونہار، ذہین، بہادر اور دور اندیش بیٹا اس تجویز کے خلاف تھا۔ اس نے امراء سلطنت کے اجلاس میں کھڑے ہو کر اپنے باپ سے کہا، اگر آپ مجھے اپنی فوج کے سپاہی کی حیثیت میں بولنے کا حق دے دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں افواج سرحد پر جمع کر کے تاتاریوں کی پیش قدمی کا انتظار کرنا چاہیے۔ سرحد کے بعض مقامات پر ان کے دستے اگر کبھی کبھی لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اشتعال میں آ کر ان دشوار گزار برفانی پہاڑوں کی طرف پیش قدمی کر دیں جن کی تنگ گھاٹیاں آپ کے لیے ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دے سکتی ہیں۔ میدان میں ہم انہیں خس و خاشاک کی طرف بہا لے جائیں گے، لیکن پہاڑی علاقے کی طرف پیش قدمی کرنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے اور کسی ایسے مقام پر اچانک ہمارے گرد گھیرا ڈال دیں گے جہاں ہمارے آگے پیچھے صرف تباہی ہوگی۔ تجربہ کار فوجی افسروں نے جلال الدین کی تائید کی، لیکن خوارزم شاہ نے بعض خوشامدی سرداروں کے زیر اثر اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔ اس کی پہلی اور آخری دلیل یہ تھی کہ تاتاری ڈاکوؤں کو سزا دینے میں ہماری طرف سے کسی قسم کا تذبذب دنیا پر ظاہر کر دے گا کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، اور آج تک ہم نے اپنے ہر دشمن پر ثابت کیا ہے کہ ہم کمزور نہیں۔ ہمیں اطمینان ہے کہ تاتاری اگر پر لگا کر ہوا میں اڑنے لگیں تو بھی ہم ان پر غالب آئیں گے۔ جب جلال الدین کو اپنے باپ کا ارادہ بدلنے میں کسی طرح کامیابی نہ ہوئی تو اس نے کہا، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم پر مجھے روانہ کیا جائے اور آپ باقی فوج کے ساتھ ملک کے اندر رہیں۔ خوارزم شاہ نے اپنے دور اندیش بیٹے کی یہ تجویز بھی رد کر دی اور اسے ملک کی حفاظت کا کام سونپ کر شمال مشرق کی طرف پیش قدمی کر دی۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ 2 لاکھ مسلمانوں کے سیلاب کے سامنے تاتاریوں کے منتشر دستے چاروں اطراف سے سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگے، اور خوارزم شاہ اپنی طاقت کے نشے میں سرشار چند تجربہ کار سرداروں کے مشورے کے خلاف آگے بڑھتا گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض مقامات پر تاتاریوں کی افواج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ نکلی۔ تاتاریوں کی اس چال نے شاہ خوارزم کو خطرات سے اور زیادہ بے پرواہ کر دیا۔ ایک صبح ایک وادی میں جس کے 3 اطراف اونچے پہاڑ اور ایک طرف گھنا جنگل تھا، خوارزم کی افواج کا تاتاریوں کے چند دستوں سے تصادم ہوا۔ تاتاری مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے جنگ کی طرف ہٹتے گئے، اور باقی 3 طرف کے پہاڑوں پر تاتاریوں کا ٹڈی دل لشکر نمودار ہونے لگا۔ خوارزم شاہ نے اپنی غلطی کا احساس اس وقت کیا جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس تنگ میدان میں ترک نیزہ بازوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا۔ گھنے جنگل کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تیروں کی بارش کے علاوہ تاتاریوں کے بے شمار دستے پہاڑوں سے نیچے اتر کر خوارزم شاہ کی افواج میں تباہی مچا رہے تھے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے ترک افواج نے جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی ہر درخت کے نیچے ایک تاتاری تیر انداز موجود تھا۔ تیسرے پہر تک خوارزم کی افواج نے تاتاریوں سے تمام جنگل کو صاف کر دیا اور تاتاری پہاڑوں پر سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، لیکن ترکوں کے نقصانات اس قدر زیادہ تھے کہ شام کے وقت خوارزم شاہ کی فوج کے افسر میدان میں لاشیں گننے کے بجائے زندہ آدمیوں کی گنتی کر رہے تھے۔ اس تباہی کے بعد خوارزم شاہ کو اپنی رہی سہی افواج کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں یہ خبر ملی کہ شمال کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر فوقند کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ فوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک نے یہ کہلا بھیجا کہ اس وقت میرے پاس 5000 سپاہی ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ میں ایک مدت تک تاتاریوں کا طوفان روک سکوں گا، لیکن اگر سلطان مجھے 20,000 سپاہیوں کی کمک بھیج دیں تو ممکن ہے کہ عالم اسلام کے متعلق تاتاریوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل دوں۔ خوارزم شاہ گزشتہ جنگ میں غیر متوقع تباہی کے باعث اس قدر بدحواس ہو چکا تھا کہ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے تیمور ملک کا خط پھاڑ ڈالا اور ایلچی سے کہا، اگر تیمور ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری نسبت زیادہ تجربے کار ہے تو وہ بے وقوف ہے۔ لیکن بعض افسروں کے سمجھانے پر خوارزم شاہ نے تیمور ملک کو یہ پیغام بھیجا کہ میں 20,000 سپاہی بھیجنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے 5,000 سپاہیوں سے تاتاریوں کو کب تک روک سکتے ہو۔ فوقند کے قید خانے میں طاہر کو 2 مہینے گزر گئے۔ قید خانے کے داروغہ سے اس نے بارہا یہ درخواست کی کہ اسے شہر کے حاکم اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے
لیکن اسے ہر بار یہ جواب ملتا تھا کہ جب انہیں فرصت ہوگی وہ خود بلا لیں گے۔ طاہر نے داروغہ سے خط لکھنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے جواب دیا کہ جاسوسی کے جرم میں گرفتار ہونے والوں کے لیے یہ سہولت مہیا نہیں کی جا سکتی۔ طاہر کو کسی دوسرے قیدی سے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ وہ قید خانے سے باہر دنیا کے تمام حالات سے بے خبر تھا۔ وہ بے قرار ہو کر دن میں کئی مرتبہ یہ سوچتا، آخر مجھے اب تک کیوں نہیں بلایا گیا؟ قید خانے سے باہر کیا ہو رہا ہوگا؟ کیا تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے؟ حاکم اعلیٰ کو میرے متعلق سوچنے کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ کیا وہ میرا بیان لیے بغیر مجھے عمر قید کی سزا دے چکے ہیں؟ ایک دن چند سپاہی اسے ننگی تلواروں کے پہرے میں قید خانے سے نکال کر فقن کے گورنر تیمور ملک کے محل میں لے گئے۔ تیمور ملک ایک خوشوزہ اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کی شجاعت اور شرافت کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ اس نے نہایت اطمینان سے طاہر کی سرگزشت سنی۔ طاہر نے اپنا بیان ختم کرنے کے بعد خوارزم کے سفیر کو وہ خط پیش کیا جس میں اس نے طاہر کی نیک نیتی پر اعتماد ظاہر کیا تھا۔ اس خط میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار کا بھی ذکر تھا۔ تیمور ملک نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد اپنی عقابی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، میری رائے تمہارے خلاف نہیں، لیکن سلطان معظم کا حکم ہے کہ اس قسم کے سارے مقدمات ان کے پاس بھیجے جائیں۔ تمہاری گرفتاری کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے اور میں ان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، مجھے قید میں 2 مہینے گزر چکے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت جلد بغداد پہنچنا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو صحیح حالات سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تاتاری آپ کی سلطنت پر کسی دن اچانک حملہ کر دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ بغداد کی مداخلت یہ حملہ روک سکے گی۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو کم از کم خوارزم کی مدد کے لیے بغداد کے لوگوں کو منظم کر سکوں گا۔ مجھے صرف چند دن کی رخصت دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بغداد کے لوگوں تک پیغام پہنچا کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک قیدی کی زبان سے ایسی درخواست آپ شاید مضحکہ خیز سمجھیں، لیکن میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے میرے وعدے پر یقین کیجئے، ورنہ کم از کم مجھے فوراً خوارزم شاہ کے پاس ہی بھیج دیجئے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نوجوان، تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب تک تو ہماری بدترین شکست کی خبر شاید بغداد بھی پہنچ چکی ہو۔ ممکن ہے کہ اسلام پر کفر کی پہلی فتح کی خبر سن کر خلیفۃ المسلمین کے مہر میں چراغاں بھی کیا جا چکا ہو۔ ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم نیک نیت ہو تو بغداد میں خلیفہ کا محل تمہارے لیے فوقن کے قید خانے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ انہوں نے تم سے جو کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں، اب شاید وہ تمہارے زندہ رہنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اور سلطان معظم کے دل و دماغ پر تازہ شکست نے جو اثر کیا ہے اس کے پیش نظر میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ جاسوس کا لفظ سننے کے بعد تفصیلات میں جانا پسند نہ کریں۔ شکست کی خبر سن کر طاہر ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے نیند کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواس پر قابو پا کر کہا، مجھے اپنی موت کی پرواہ نہیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں، اور بغداد پہنچے بغیر میں یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کا اصلی مجرم وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چند دنوں تک اس کا سر آپ کے پاس پہنچاؤں گا، ورنہ میرا سر حاضر ہوگا۔ تیمور ملک نے کہا، ہمارے اصلی مجرم خلیفہ اور وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ صرف ان کا اعلی کار ہو سکتا ہے۔ اگر تم ان کا سر لانے کا وعدہ کرو تو میں شاید تمہاری آزادی کی کوئی تدبیر سوچ سکوں۔ نہیں نہیں، طاہر نے چلا کر کہا، وہ ایسے نہیں ہو سکتے، میں ان کے خلاف ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ جس دن عالم اسلام کے یہ ستون اس قدر کھوکھلے ہو جائیں گے اس دن دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے؟ اگر یہ چٹان گر گئی تو بغداد بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ تیمور ملک نے کہا، یا تم خود بے وقوف ہو یا مجھے بے وقوف سمجھتے ہو۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اب تک خلیفہ کے کئی جاسوس پکڑے جا چکے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، ان تمام سازشوں میں وزیر خارجہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو کسی بات کا علم نہیں تھا۔ تیمور ملک نے کہا، اگر تم نے ایسی ہی مستعدی سے سلطان المعظم کے سامنے خلیفہ اور وزیر اعظم کی صفائی پیش کی تو مجھے یقین ہے کہ تم فوراً اپنے 3 ساتھیوں سے جا ملو گے۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک ترک افسر اندر داخل ہوا اور اس نے تیمور ملک کو ایک خط پیش کیا۔ تیمور ملک نے خط پڑھنے کے بعد پہلے ایلچی اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا، تمہارے متعلق سلطان معظم کا حکم آ گیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں، تم یہ پڑھ سکتے ہو۔ تیمور ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر خط لینے کی بجائے کہا، اس خط کی تحریر میں آپ کے چہرے سے پڑھ سکتا ہوں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب تک زندہ ہوں؟ کل تک۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔
طاہر کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تیمور ملک نے تھوڑی دیر بعد گردن اوپر اٹھائی۔ وہ منہ سے کچھ کہہ نہ سکا، لیکن اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، نوجوان، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن میں بے بس ہوں۔ طاہر نے کہا، اگر یہ فیصلہ آخری ہے تو کیا میں ایک باعزت موت کی توقع رکھ سکتا ہوں؟ تیمور ملک نے جواب دیا، سلطان معظم کا حکم ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تیمور ملک کوئی اور بات کیے بغیر اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طاہر کو ننگی تلواروں کے پہرے میں محل سے باہر نکالا گیا۔ دروازے کی سیڑھیوں کے نیچے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ لوگ طاہر کو دیکھتے ہی انتقامی جذبے کے تحت نعرے لگانے لگے، قوم کا غدار، خلیفہ کا جاسوس، دشمن اسلام، پکڑ لو، مار ڈالو۔ سپاہی ہجوم کا اشتعال دیکھ کر دروازے میں رک گئے۔ ہجوم میں سے چند نوجوان نکل کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، لیکن سپاہیوں نے انہیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا دھمکا کر روک دیا۔ تاہم ہجوم کا اشتعال ہر لحظہ بڑھ رہا تھا۔ کسی نے پتھر پھینکا، لیکن یہ پتھر طاہر کو لگنے کی بجائے ایک سپاہی کے ماتھے پر لگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر دبا کر بیٹھ گیا۔ چند اور پتھر آئے اور 3-4 مزید سپاہی زخمی ہو گئے۔ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، لیکن اس کی آواز لوگوں کے نعروں میں دب گئی اور ایک پتھر کھانے کے بعد اور اس نے چلا کر کہا کہ قیدی کو محل میں واپس لے جاؤ اور دروازہ بند کر دو۔ لیکن طاہر نے پہرے دار کی ننگی تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، ایک غدار اور جاسوس کے خلاف نفرت کا یہ جذبہ تم میں زندگی کا ثبوت ہے، لیکن تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ میری موت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ مجھے کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد میرا مقدمہ اس بڑی عدالت میں پیش ہوگا جہاں ہر مظلوم داد رسی کی توقع رکھتا ہے۔ لوگوں کا شور کم ہو رہا تھا اور وہ نفرت اور حقارت کے جذبات سے مغلوب ہونے کے باوجود طاہر کی زبان سے کچھ سننا چاہتے تھے، لیکن ایک سپاہی نے طاہر کی گردن پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا، تمہیں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کسی نے پیچھے سے آ کر سپاہی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سپاہی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے تیمور ملک تیمور کھڑا تھا۔ تمام سپاہی ادب و احترام کے ساتھ گورنر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے بعد لوگوں کی آوازیں پھر آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ تیمور ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیا اور کہا، سلطان معظم کے حکم سے اس شخص کو کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا ایک شخص جو صرف ایک دن کا مہمان ہے تمہاری طرف سے بہتر سلوک کا حقدار نہیں؟ تیمور ملک پہرے داروں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ لوگوں نے فوراً ادھر ادھر سمٹ کر راستہ چھوڑ دیا۔ سپاہی طاہر کے گرد حلقہ باندھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد تیمور ملک رک کر ہجوم سے مخاطب ہوا، میں بہت مصروف ہوں، سرحد کے پار تاتاریوں کے دستے دیکھے گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جنوب کے اور شہروں کی طرح وہ فوقند پر بھی اچانک حملہ نہ کر دیں، اس لیے یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں، تلواریں تیز کرنے کا وقت ہے۔ تم نے میرے 2 سپاہیوں کو زخمی کر دیا ہے، تم جانتے ہو کہ میرے پاس زیادہ سپاہی نہیں۔ اب اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم راستے میں سپاہیوں کو تنگ نہیں کرو گے تو میں واپس جا کر زیادہ اہم امور پر توجہ دے سکوں گا، ورنہ مجھے قید خانے تک ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا، بھائیو، یہ کیا حماقت ہے؟ ہم ایسے نازک موقع پر اپنے محبوب حاکم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب تمہاری تسلی ہو چکی ہے کہ مجرم کو عبرتناک سزا ملے گی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ چلو یہاں سے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منتشر ہونے لگے۔ تیمور ملک نے محل کی طرف لوٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، قیدی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، شمال کی سرد ہوا سے طاہر کا جسم ٹھٹر رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اپنی پوستین اتار کر طاہر کے کندھوں پر ڈال دی۔ طاہر نے اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور پوستین اتار کر واپس کرتے ہوئے کہا، شکریہ، ایک دن کے مہمان کو اس کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن برف باری سے فوقند کے بازاروں میں ردائے سیمی بچھی ہوئی تھی۔ طاہر قید خانے سے باہر ایک چبوترے کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوط رسی سے جکڑے ہوئے تھے، اس سے 2 قدم آگے پھانسی کا پھندا لٹک رہا تھا۔ ارد گرد کھلے میدان میں برف باری کے باوجود سینکڑوں آدمی جمع تھے۔ موت کو اس قدر قریب دیکھنے کے باوجود طاہر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ قید خانے کے داروغہ کا اشارہ پا کر جلاد چبوترے کے اوپر چڑھا اور اس نے پھانسی کا پھندا ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھ کر طاہر کو لکڑی کے تختے پر کھڑا ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ طاہر نے تختے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ تماشائیوں میں اب وہ پہلے سا جوش و خروش نام کو نہ تھا۔ جلاد نے پھانسی کا پھندا طاہر کے گلے میں ڈال دیا۔ قید خانے کے داروغہ نے آگے بڑھ کر کہا، تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے، اگر کوئی ایسی خواہش ہو جسے ہم پورا کر سکتے ہوں تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ ایسے موقع پر خدا پرست انسانوں سے توقعات وابستہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے جو کچھ مانگنا تھا خدا سے مانگ چکا ہوں۔ اگر میری دعائیں مستجاب نہیں ہوئیں تو تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔
दारोगा ने लाजवाब सा होकर कहा, फिर भी अगर तुम बगदाद में किसी अजीज को कोई पैगाम देना चाहो तो शायद हम कोई बंदोबस्त कर सकें। ताहिर ने जवाब दिया, खुदा और रसूल का नाम लेने वाला मेरा अजीज है और मैं हर एक को एक ज़रूरी पैगाम देना चाहता था। खुदा को अगर मुझसे काम लेना मंजूर है तो मुझे यकीनन मौका देगा, वरना मुझे यकीन है कि मेरे बाद वो किसी बेहतर इंसान को इस मकसद के लिए मुंतखब करेगा। मैं पूछ सकता हूँ कि वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये है कि इस वक्त कुफ्र इस्लाम के खिलाफ अपनी सारी ताकतें मुनज़्ज़म कर रहा है। मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि वो दीन की हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हो जाएं। दारोगा ने कहा, अब सिर्फ चंद लम्हात बाकी हैं, तुम कोई दुआ मांगना चाहते हो तो मांग लो। ताहिर ने सफ़ेदी माइल बादलों में छुपे हुए आसमान की तरफ देखा और वो दुआ जिसे वो रात के वक्त कई बार दोहरा चुका था एक बार फिर दोहराने लगा, मेरे अल्लाह, क्या मैं तेरे दीन के किसी काम नहीं आ सकता? मैंने तेरी राह में जिहाद की नीयत से नेज़ों और तलवारों से खेलना सीखा था। क्या मेरे मुकद्दर में एक करी मौत के सिवा कुछ नहीं? मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार का हक अभी अदा नहीं किया। मेरे मौला, इंसानों के गलत फैसले मनसूख करना तेरी कुदरत से बईद नहीं। जल्लाद नीचे से तख्ता खींचने के लिए दारोगा के इशारे के मुंतजर था। तमाशाइयों में से अब बाज ऐसे भी थे जो ताहिर की तरफ गुस्से या बेइतनाई के बजाय हमदर्दी के साथ देख रहे थे। अचानक शहर की तरफ से लोगों की चीखों पुकार सुनाई दी। चंद सवार घोड़े भगाते हुए आए और उनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा, तातारी आ रहे हैं, शहर की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ। इस ऐलान ने एक लम्हे के लिए लोगों को मबहूत कर दिया और दूसरे लम्हे वो तातारी आ रहे हैं, तातारी आ गए कहते हुए अपने घरों का रुख कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दारोगा के हवास दुरुस्त हुए और उसे अपने फर्ज का दोबारा ख्याल आया तो मैदान खाली हो चुका था। उसने एक लम्हे के तजब्जुब के बाद जल्लाद को तख्ता खींचने का इशारा किया तो एक तरफ से किसी ने बारोब आवाज में कहा, ठहरो। तैमूर मुल्क की आवाज पहचान कर दारोगा ने पीछे मुड़कर देखा। तैमूर मुल्क घोड़े पर सवार था और उसके साथ चंद और सिपाही भी थे। वो चबूतरे के करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा और चबूतरे पर चढ़कर ताहिर की गर्दन से फंदा उतारने के बाद अपने खंजर से ताहिर के हाथों की रस्सियां काट डाली। ताहिर ने जल्दी से सवाल किया, तातारी कितनी दूर हैं? तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, कोई 10 कोस के फासले पर। तुम्हारे पास शहर से निकल जाने के लिए काफी वक्त है। कहाँ जाने के लिए? ताहिर ने इत्मीनान से सवाल किया। बगदाद की तरफ। तुम बगदाद ही जाना चाहते थे ना? नहीं, अब बगदाद की निस्बत यहाँ ज्यादा काम है। बहुत अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। तैमूर मुल्क ने यह कहकर एक सिपाही को अपना घोड़ा और तलवार ताहिर के सपुर्द करने का हुक्म दिया। ख्वारिज़्म शाह की पहली शिकस्त के बाद सरहद के और बहुत से शहरों की तरह कोकन की आबादी का बहुत सा हिस्सा मगरिब के शहरों की तरफ हिजरत कर चुका था। इसके बाद जब तैमूर मुल्क को सुल्तान ने मजीद सिपाही भेजने से इनकार कर दिया तो उसने रहे सही लोगों को ये मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों, बूढ़ों और औरतों को शहर से निकलकर महफूज मकामात पर पहुंचा दें। लेकिन इसके बावजूद कोकन की आबादी का तकरीबन तीसरा हिस्सा अभी तक शहर में मौजूद था। बाज लोगों का ख्याल ये था कि ख्वारिज़्म शाह की शिकस्त का बायस उसकी फौज की कमजोरी की बजाय पहाड़ी इलाके के नशेबो फराज से नावाकफियत थी और तातारी अपनी फतह के बावजूद कोकन की तरफ बढ़ना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन तातारियों के सरहद उबूर करने की खबर से शहरों में अफरा तफरी फैल गई और वो अपनी औरतों और बच्चों को साथ लेकर बर्फबारी के तूफान के बावजूद इधर उधर भागने लगे। तैमूर मुल्क की फौज ने आसपास की पहाड़ियों में मोर्चे बनाकर तातारी फौज के हरावल दस्ते को 3 दिन तक कोकन से दूर रखा। हमला आवर तातारियों की तादाद में आए दिन इजाफा हो रहा था। इन 3 दिन के मारकों में तैमूर मुल्क के जांबाजों ने जान तोड़ हमलों से कई दफा तातारियों को पीछे धकेला, लेकिन उनकी कसरत के सामने उनकी कोई पेश न गई। चौथे रोज जब तैमूर मुल्क के साथ सिर्फ 1000 जानिसार रह गए, उसे जासूसों ने खबर दी कि चंगेज खान का बेटा रोची सिपाहियों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ पेशकदमी कर रहा है। अब मुल्क की आखिरी जाय पनाह दरिया के दरमियान एक टापू था जिसकी हिफाजत के इंतजामात वो कई माह पेशतर कर चुका था। किसी जमाने में कोकन के हुक्मरान और ऊंचे तबके के लोग उसी टापू में रहते थे। कदीम कला और चंद उजड़ी हुई इमारत अब तक मौजूद थी। तैमूर मुल्क ने रात के वक्त अपनी फौज और शहर के रहे सही बाशिंदों को, जो उसके साथ जीना और मरना कबूल कर चुके थे, कश्तियों के जरिए उस टापू पर उतार दिया और चंद सवारों को ख्वारिज़्म के पास कुमुक भेजने की आखिरी दरखास्त के साथ रवाना कर दिया। टापू के करीब दरिया का पाट इस कदर चौड़ा था कि दोनों किनारों से हमलावरों की कमान से निकले हुए तीर मुश्किल से यहाँ तक पहुँच सकते थे। तैमूर मुल्क ने चंद माह के लिए सामान्य रसद भी उस टापू पर जमा कर रखा था। जोची ने यह महसूस करते हुए कि ये टापू जल्द फतह नहीं हो सकेगा, ये मुहिम अपने एक नायब के सुपुर्द कर दी और आधी फौज उसकी क़यादत में देकर खुद बाकी फौज के साथ जनूब मगरिब का रुख किया। तातारी कुर्बो जवार की तमाम आबादियों के बाशिंदों को
भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर ले आए और उन्हें दरिया के किनारे से टापू के सिरे तक पत्थरों से रास्ता बनाने के काम पर लगा दिया। हजारों बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द तातारियों की नंगी तलवारों के पहरे में पत्थर उठाकर लाते और दरिया में फेंक देते। दरिया के किनारे से पत्थरों का ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता टापू की तरफ बढ़ने लगा। तैमूर मुल्क ने इस खतरे को फौरन महसूस किया। उसने चंद बड़ी बड़ी कश्तियों के गिर्द लकड़ी के तख्तों के मोर्चे बनवाए और उनके अंदर अपने बेहतरीन तीर अंदाज बिठाकर किनारे पर जमा होने वाले तातारियों पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों से शुरू में तातारियों का बहुत नुकसान हुआ। बाज़ औक़ात जान के खौफ से रास्ते की तामीर के लिए पत्थर उठाने वाले लोग तातारियों को कश्तियों पर हमला करने वालों की तरफ मुतवज्जे पाकर अचानक उन पर पत्थरों की बारिश शुरू कर देते थे और उसके बाद जिंदगी और मौत से बेपरवाह होकर दरिया में छलांगे लगा देते। किसी की जान हमलावरों की कश्तियों के बायस बच जाती और कोई तैर कर जजीरे तक जा पहुंचता, लेकिन अक्सर दरिया की मौजों या तातारियों के तीरों का शिकार हो जाते। इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए तातारी कश्तियों के खिलाफ मंजनीक़ें इस्तेमाल करने लगे। मंजनीक़ से पत्थर की बजाय वो खौलते हुए तेल या जलती हुई गंधक की हांडियां फेंकते और कश्तियों को आग लगा देते। तैमूर मुल्क ने इस नए हरबे का मुकाबला करने के लिए कश्तियों पर छतें डलवा दी और उन पर मट्टी का पलस्तर कर दिया और अंदर बैठने वाले तीरंदाजों के लिए छोटे छोटे सुराख छोड़ दिए। लेकिन मुदाफियत की इन तमाम कोशिशों के बावजूद तातारियों की बेशुमार फौज के सामने तैमूर मुल्क की कोई पेश न गई और दरिया के किनारे से टापू की तरफ रास्ता बढ़ता गया। अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह तातारियों से पहली शिकस्त के बाद इस कदर बददिल हो चुका था कि उसने तैमूर मुल्क के मुतअद्दिद पैगामात के बावजूद कोई कुमक न भेजी, बल्कि उसे ये हुक्म दिया कि वो टापू की मुदाफियत का ख्याल छोड़कर उससे आ मिले। लेकिन तैमूर की गैरत ने अपने साथियों को मुसीबत में छोड़ना गवारा न किया। जब रास्ता टापू के इस कदर करीब पहुंच गया कि तातारी टापू के मोर्चों पर मंजनीक से पत्थर और आतिशगीर मादा फेंक सकते थे, तो तैमूर मुल्क के लिए टापू खाली करने के सिवा कोई चारा न रहा। एक शाम तैमूर मुल्क ने अपने साथियों को जजीरा खाली करने की तैयारी का हुक्म दिया। रात के वक्त आसमान पर बादल छा रहे थे। तैमूर मुल्क के तमाम साथी कश्तियों के बेड़े पर सवार होकर ज्यादा दूर नहीं गए थे कि बारिश शुरू हो गई। तैमूर मुल्क ने बादलों के बायस रात की बढ़ती हुई तारीकी को अपने लिए ताईदे गैबी समझा था, लेकिन बारिश होने के बाद जब बिजली भी चमकने लगी तो उसे खदशा महसूस होने लगा कि अगर किनारे की चौकियों के तातारी बाखबर हो गए तो उसे बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। आधी रात के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका खदशा गलत न था। बिजली की चमक में उसे दोनों किनारों पर तातारी सवारों के दस्ते दिखाई दिए। थोड़ी दूर आगे जाकर उनके हमरा प्यादा सिपाहियों की एक अच्छी खासी तादाद दिखाई दी। तैमूर मुल्क की कश्ती पर उसकी फौज के चीदा चीदा अफसर सवार थे। उसने उनका मशवरा तलब किया। सबकी मुत्तफका राय ये थी कि घने जंगल में पहुंचकर कश्तियां किनारे लगा दी जाएं। तारीकी में अगर तातारियों से मुकाबला हुआ भी तो बाज आदमियों को छुप छुपाकर इधर उधर भाग जाने का मौका मिल जाएगा। तैमूर मुल्क ने सबकी राय सुनने के बाद कहा, ताहिर अब तक खामोश है, मैं उसकी भी राय सुनना चाहता हूँ। कश्ती के कोने से जवाब मिला, मेरे ख्याल में हमारे लिए दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि हम किनारे पर किसी ऐसी जगह पांव जमाकर आखिरी दम तक लड़ें। जंगल हो या मैदान, ये तमाम इलाका तातारियों से पिटा पड़ा है और हमारे लिए भागने के रास्ते बहुत कम होंगे। ऐसी सूरत में मैं अगर एक जान के बदले दो नहीं तो एक जान लेने का कायल हूँ। अगर किसी एक जगह दरिया के किनारे उतरकर इधर उधर भागते हुए दुश्मन के तीरों का शिकार होना है तो बेहतर यही है कि हम उनके तीर पीठ पर खाने की बजाय सीने पर खाएं। दूसरा रास्ता यह है कि हर एक या आध कोस पर एक कश्ती पीछे छोड़ दी जाए और जब दूसरी कश्तियां आगे जाएं तो उसके सवार उतरते जाएं और खाली कश्तियों को पानी में धकेलते जाएं। तातारी यकीनन बाकी बेड़े के साथ चलते रहेंगे और पीछे रहने वाली कश्तियों के सवारों को जान बचाने का मौका मिल जाएगा। ताक़ुब करने वालों को गलत फहमी में मुब्तला रखने के लिए हम बेड़े पर से बिजली की रोशनी में तीर चलाते रहेंगे। इस सूरत में तुलुए सहर तक हमें इधर उधर भागने का वक्त मिल जाएगा। आखिरी चंद आदमियों को शायद अपनी कश्तियां किनारे तक लगाने का वक्त न मिले, इसलिए जरूरी है कि वो बेहतरीन तैराक हों। ताहिर की दूसरी तजवीज़ के साथ सब ने इत्तेफाक किया, लेकिन तैमूर मुल्क ने यह खदशा जाहिर किया कि खाली कश्ती जब दरिया में धकेली जाएगी तो ये मुमकिन नहीं कि वो बाकी बेड़े की तरह मझधार में चलती रहे। बेड़े की तादाद बरकरार रखने के लिए उसे बेड़े के साथ शामिल करना जरूरी है। इस मकसद के लिए बाकी बेड़े की रफ्तार कम की जा सकती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वो किनारे से दूर रहे और कश्ती खाली होने की सूरत में ये दोनों बातें मुश्किल हैं। थोड़ी देर की बहस के बाद ये तय हुआ कि हर कश्ती पर एक रजाकार ऐसा हो जिसे तैरना आता हो और जो सवारियों को किनारे पर उतारकर खाली कश्ती ले आए। बारिश थम चुकी थी। बादलों की फटी हुई स्याह चादर में कहीं कहीं सितारे झांक रहे थे।
एक घने जंगल में पहुंचकर पहली कश्ती को पीछे छोड़ दिया गया और थोड़ी देर के बाद जब ये कश्ती अपनी सवारियों को किनारे पर छोड़कर बेड़े से आ मिली और उसमें सवार होने वाले रजाकार ने अपने साथियों के बच निकलने का यकीन दिलाया तो दूसरी कश्ती पीछे छोड़ दी गई। रात के आखिरी पहर बेड़े की कश्तियों पर सिर्फ 30 रजाकार सवार थे और बाकी किनारों पर उतर चुके थे। किनारों पर ताक़ुब करने वाले तातारी सवारों के घोड़ों की टापों की आवाजें बदस्तूर आ रही थीं। तैमूर मुल्क ने रजाकारों को थोड़े थोड़े फासले पर यके बाद दीगरे दरिया में कूदकर किनारे पर पहुंचने का हुक्म दिया और जब तमाम कश्तियां खाली हो गईं तो उसने अपने आखिरी साथी से जो उस कश्ती में सवार था ये कहा, ताहिर अब वक्त जाया न करो, कश्तियां मुंतशिर हो रही हैं, इनमें से कोई किनारे जा लगी तो तातारी बाखबर हो जाएंगे, अब जल्दी करो, अगर तुम तैरना नहीं जानते तो एक कश्ती किनारे पर लगा लो। ताहिर ने जवाब दिया, मैं तैरना जानता हूँ, लेकिन आप? तैमूर मुल्क ने मगमूम आवाज में कहा, मुझे डूबते हुए जहाज के मल्लाह का फर्ज अदा करने दो, जब तुम किनारे पर पहुंच जाओगे तो मैं भी अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा। ताहिर को तजब्जुब की हालत में देखकर तैमूर मुल्क ने कहा, मैं हुक्म उदूली को अच्छा नहीं समझता, जल्दी करो। ताहिर ने जवाब दिया, मैं आपके हुक्म की तामील से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, मैं अब किसी ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं हूँ, कहो क्या कहते हो, लेकिन वक्त जाया न करो, अब पो फटने वाली है। ताहिर ने कहा, आप वादा करें कि इसके बाद अगर जिंदगी में कभी मुझे आपसे कोई दरखास्त करने का मौका मिले तो आप उसे रद्द नहीं करेंगे। तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, तुम अपने आप को ऐसे वादे का हकदार साबित कर चुके हो, जाओ, मैं एक की बजाय तुम्हारी 2 दरखास्तें कबूल करने का वादा करता हूँ। ताहिर खुदा हाफिज कहकर आहिस्ता से पानी में उतरा और किनारे की तरफ तैरने लगा। रात भर की सर्दी और बेआरामी से उसका जिस्म शल हो रहा था। दरिया का पानी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ठंडा था। वो जूं तू करके किनारे पर पहुंचा तो उसे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। चंद सवार किनारे पर से गुजर रहे थे। ताहिर किनारे पर गिरे हुए एक दरख्त की जड़ पकड़कर कुछ देर पानी में छुपा रहा और जब ये सवार गुजर गए तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब उसे प्यादा सिपाहियों के चंद दस्ते दिखाई दिए। ताहिर का जिस्म बिल्कुल सुन्न हो चुका था। जब वो भी गुजर गए तो उसके पीछे कुछ फासले पर उसे फिर घोड़ों की टाप सुनाई दी। ताहिर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो जल्दी से बाहर निकला, एक दरख्त के तने का सहारा लेकर खड़ा हो गया। किनारे पर घने दरख्तों और तारीकी की वजह से तातारी यके बाद दीगरे मुंतशिर और गैर मुनज़्ज़म सूरत में आगे बढ़ रहे थे। ताहिर ने कुछ सोचकर न्याम से तलवार निकाल ली। जब 15-20 सवार गुजर गए तो उसे किनारे से एक तरफ ज्यादा घने दरख्तों के सामने एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। वो दरख्तों की शाखों को इधर उधर हटाता हुआ दबे पांव आगे बढ़ा। सवार अपने साथियों को आवाजें दे रहा था और उसके जवाब में वो उसे अपने पास बुला रहे थे। ताहिर ने तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और जिस तरफ सवार के घोड़े का रुख था उस तरफ बढ़कर एक दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया। एक सानिये के बाद ताहिर का एक हाथ घोड़े की बाग पर था और दूसरा हाथ तलवार के दस्ते पर। उसकी तलवार सवार को मौत के घाट उतार चुकी थी। ताहिर ने जल्दी से नीचे गिरकर तड़पते हुए तातारी की टोपी और पोस्तीन उतार कर पहन ली और घोड़े पर सवार हो गया और दरिया के किनारे के साथ साथ चलने लगा। सुबह के आसार नमूदार होने में अभी कुछ देर बाकी थी। तैमूर मुल्क अपनी कश्ती छोड़कर पानी में तैरता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा तो उसे दरख्त की आड़ से आवाज सुनाई दी, तैमूर। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और फौरन तलवार न्याम से निकालकर खतरे के मुकाबले के लिए तैयार हो गया। दरख्त की आड़ से फिर किसी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं हूँ ताहिर। तैमूर मुल्क जल्दी से दरख्त के करीब पहुंचा। ताहिर घोड़े की बाग थामे खड़ा था। तैमूर मुल्क ने जल्दी से कहा, घोड़ा हासिल कर लेने के बाद भी तुम यहाँ खड़े हो? ताहिर ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये घोड़ा आपके लिए है, अब जल्दी करें। तैमूर ने जवाब दिया, मैं अपने मुकद्दर की दलदल से निकलने के लिए किसी की लाठी छीनना नहीं चाहता। ताहिर ने जवाब दिया, आप मेरी 2 दरखास्तें कबूल करने का वादा कर चुके हैं और ये पहली दरखास्त है। तैमूर मुल्क ने लाजवाब सा होकर कहा, यहाँ बहस करना ठीक नहीं, आओ मेरे साथ आओ। ताहिर अपने हाथ में घोड़े की बाग थामे तैमूर के साथ चल दिया। किनारे से कोई 300 गज दूर पहुंचकर तैमूर रुका और कहने लगा, क्या मुझसे वादा लेते वक्त तुम्हारी नीयत यही थी? हाँ, तुम्हें यकीन था कि तुम्हें घोड़ा मिल जाएगा और तुम मुझे पेश करोगे। ये मेरा इरादा था, खुदा का शुक्र है कि पूरा हुआ। तैमूर मुल्क ने ताहिर के हाथ से घोड़े की बाग पकड़ ली और उस पर सवार होकर कहा, तुम मेरे पीछे बैठ जाओ। ताहिर ने जवाब दिया, इस तरह हम दोनों रह जाएंगे। तैमूर मुल्क ने कहा, खुदा पर इस कदर भरोसा रखने वाले इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। शायद तुम्हारी वजह से मैं भी बच जाऊं, जल्दी करो, तातारियों की आवाजें आ रही हैं, शायद उन्होंने खाली कश्तियां देख ली हैं। ताहिर फौरन तैमूर मुल्क के पीछे बैठ गया। कोई 2 कोस जंगल उबूर करने के बाद पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ। ताहिर ने घोड़े की थकावट महसूस करके चंद बार उतरने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन तैमूर मुल्क ने एक न सुनी।
सूरज की पहली शुआ के साथ एक तंग घाटी से गुजरते हुए ताहिर ने पीछे मुड़कर देखा तो तातारी सवारों का एक गिरोह सरपट आता हुआ दिखाई दिया। ताहिर ने कहा, वो हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं, खुदा के लिए मुझे उतार दीजिए, मैं इस घाटी पर उन्हें रोक सकता हूँ, आपको बच निकलने का मौका मिल जाएगा। तैमूर मुल्क ने घोड़ा रोके बगैर पूछा, वो कितने हैं? 7। तो मैं भी तुम्हारे साथ उतरता हूँ, लेकिन कौन कह सकता है कि उनके पीछे लश्कर नहीं होगा। यही वजह है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ताहिर ने कहा, आप मेरी 2 दरखास्तें पूरे करने का वादा कर चुके हैं और मेरी दूसरी दरखास्त यह है कि आप मुझे उतार दें, लेकिन मैं अपने लिए तुम्हारे इस हिसार की वजह पूछ सकता हूँ। ताहिर ने जवाब दिया, ख्वारज़म तातारियों के सैलाब के सामने आखिरी चट्टान है और इस चट्टान को आप जैसे मुहाफिज की जरूरत है। मैं आप पर एहसान नहीं करता, आलम इस्लाम की एक खिदमत करना चाहता हूँ। ख्वारज़म शाह को चंद बुज़दिल मुशीरों ने नाकारा बना दिया है, आप इसमें जिंदगी की रूह फूंक सकते हैं। तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, मैं सिर्फ सिपाही हूँ, तलवार से काटना जानता हूँ, कौम में जिंदगी की रूह फूंकना तुम जैसे लोगों का काम है। तुम जाओ, मैं घोड़े से उतरकर उनका रास्ता रोकता हूँ। ताहिर ने कहा, अपना वादा ना भूलिए, मुझे खुदा पर भरोसा है, हम एक बार फिर मिलेंगे। ताहिर ये कहकर भागते हुए घोड़े से नीचे उतर गया। तैमूर मुल्क ने घोड़ा रोक लिया और कहा, तुम्हारे तरकश में कितने तीर हैं? ताहिर ने जवाब दिया, 5। तैमूर मुल्क ने अपना तरकश उतारकर उसकी तरफ फेंक दिया और कहा, 6-7 इसमें भी होंगे। काश ख्वारज़म की फौज में तुम्हारे जैसे 500 सिपाही और होते। तैमूर मुल्क ने घोड़े को सरपट छोड़ दिया और ताहिर तंग घाटी के मोड़ के करीब चंद गज पहाड़ी के ऊपर चढ़कर एक पत्थर की आड़ में बैठ गया। जब पहला सवार घाटी के मोड़ पर गुजरकर चंद गज आगे निकल गया तो ताहिर ने तीर चला दिया और वो थोड़ी दूर आगे जाकर घोड़े की नंगी पीठ से गिर पड़ा। इतनी देर में दूसरा सवार मोड़ निकलकर ताहिर के तीर की जद में आ चुका था। ताहिर का दूसरा तीर भी निशाने पर लगा, लेकिन 3 और सवार एक साथ नमूदार हुए। ताहिर ने उनमें से एक को गिरा लिया तो बाकी 2 ने घोड़े रोककर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से यके बाद दीगरे 2 तीर आए और एक तातारी जख्मी होकर गिर पड़ा। दूसरे ने अपने घोड़े की पनाह लेकर जान बचाई और बुलंद आवाज से पीछे आने वाले साथियों को बाखबर कर दिया। ताहिर अपना मोर्चा छोड़कर पत्थरों की आड़ लेता हुआ पहाड़ी के ऊपर से घाटी के मोड़ की दूसरी जानिब जा पहुंचा। नीचे कोई 30-40 गज के फासले पर 2 सवार घोड़े रोककर मोड़ के दूसरे सिरे से पुकारने वाले साथी की बातों का जवाब दे रहे थे। ताहिर पत्थर की आड़ में बैठ गया। ये दोनों सवार एक दूसरे से तातारी जबान में कुछ कहने के बाद घोड़ों से उतर पड़े और उन्हें एक झाड़ी से बांधने के बाद दोनों पहाड़ी की ऐसी ढलवान पर पहुंच चुके थे जिस पर छुपने के लिए कोई जगह न थी। अचानक ताहिर की कमान से यके बाद दीगरे 2 तीर निकले और वो दोनों लुढ़कते हुए कई गज नीचे चले गए। ताहिर पत्थर की आड़ से सर निकालकर नीचे देख रहा था। उसे अपने सामने एक मुतहर्रिक साया दिखाई दिया। उसने जल्दी से मुड़कर देखा और अपने जिस्म में एक कपकपाहट महसूस की। दाएं हाथ 4-5 कदम के फासले पर एक तातारी हाथ में तलवार लिए उस पर कूदने वाला था। ताहिर जल्दी से कमान फेंककर उठा। उसका हाथ अभी तलवार के कब्जे तक नहीं पहुंचा था कि तातारी ने जस लगाकर उस पर वार कर दिया। ताहिर अचानक एक तरफ झुका और तातारी की तलवार उसके जिस्म के साथ मस करती हुई पत्थर से जा टकराई। तातारी के दूसरे वार से पहले ताहिर एक तरफ कूदकर अपनी तलवार न्याम से निकाल चुका था। चंद बार दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और तातारी अपने हरीफ को खतरनाक समझते हुए पीछे हटने लगा। उसने चंद बार पांव जमाकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पेश न गई। चट्टान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर ताहिर की तलवार उसके सर पर लगी और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे एक खड्ड में जा गिरा। ताहिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर पहाड़ी से नीचे उतरा और झाड़ी के साथ बंधे हुए 2 घोड़ों में से एक पर सवार हो गया। जब वो मोड़ पर से गुजर रहा था तो उसके तीरों से जख्मी होने वाले तातारियों में से एक नीम बिस्मिल अपना सर पत्थर के साथ पटक रहा था। ताहिर ने घोड़े से उतरकर उसके तरकश से तीर निकालकर अपने तरकश में डाल लिए और फिर सवार हो गया। ताहिर घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ वादियों और पहाड़ियों से गुजर रहा था। बाज दुश्वार गुजार पहाड़ियों में उसे अपने घोड़े की रफ्तार कम करना पड़ी। रास्ते के मुतालिक उसे कोई इल्म न था। पहाड़ी नदियों में पानी की कमी नहीं थी, लेकिन वो भूख से नडाल हो रहा था। रात भर की सर्दी ने उसके आज़ाद शल कर दिए थे और अब सुबह की धूप के बावजूद सर्द हवा के झोंके नाकाबिले बर्दाश्त थे। रास्ते में चंद ऐसी बस्तियां आईं जहां जले हुए मकानात और औरतों, मर्दों और बच्चों की बेकोरो कफन लाशें तातारियों की बर्बरियत की शहादत दे रही थी। दोपहर के वक्त ताहिर एक वसी मैदान में से गुजर रहा था। आसमान पर बादल छा रहे थे और सर्दी हर लहजा ज्यादा हो रही थी। तीसरे पहर बर्फ गिरने लगी। ताहिर का घोड़ा करीबन जवाब दे चुका था और गर्दन ढीली छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बर्फ के तूफान में ताहिर को यह मालूम न था कि उसका रुख किस तरफ है, लेकिन उसने रुकने की बजाय आगे बढ़ना मुनासिब समझा।
عصر کے وقت گھوڑے نے برف پر گر کر دم توڑ دیا۔ طاہر نے بمشکل کوئی 2 کوس راستہ پیدل طے کیا اور اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ برف کا طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور رات سر پر کھڑی تھی۔ طاہر کے دماغ پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ برف پر لیٹ کر سو جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ نیند اس کی آخری نیند ثابت ہوگی۔ وہ دل مضبوط کر کے تیزی کے ساتھ چلنے لگا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس کے اعضاء پھر ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نڈھال سا ہو کر برف پر بیٹھ گیا، لیکن انسان کی فطرت میں زندہ رہنے کی خواہش آخری وقت تک مایوسیوں سے جنگ کرتی ہے۔ طاہر ایک بار پھر اٹھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے زمین و آسمان کے مالک، میری زندگی کا کوئی مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اب مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں۔ میں تیری پناہ لینا چاہتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اگر میرے مقدر میں موت کے سوا کچھ نہیں تو مجھے ایک مومن کا حوصلہ عطا کر۔ اس دعا کے بعد طاہر نے محسوس کیا کہ وہ زندگی کے بوجھ سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھنے کو تھا کہ اچانک ایک آواز نے اس کی رگوں کے منجمد خون میں حرارت پیدا کر دی۔ یہ ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز تھی۔ طاہر نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ایک گھوڑا کان کھڑے کر کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طاہر بھاگتا ہوا گھوڑے کے قریب پہنچا۔ گھوڑا 1-2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سینے سے اپنا منہ رگڑنے لگا۔ اس پر برف میں اٹی ہوئی زین دیکھ کر طاہر نے محسوس کیا کہ یہ کسی مسلمان مجاہد رفیق کا زیادہ راہ رہ چکا ہے۔ طاہر زین سے برف جھاڑ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑا چند قدم آگے چل کر پھر اپنی جگہ آ رکا اور ایک ابری ہوئی جگہ پر سم مارنے لگا۔ طاہر نے جلدی سے نیچے اتر کر برف ادھر ادھر ہٹائی تو نیچے ایک انسان کی لاش تھی۔ اس کی پسلی اور پیٹھ میں 2 تیر پیوست تھے۔ طاہر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس کا جسم پھر برف میں چھپا دیا اور گھوڑے کو تھپکی دے کر پھر اس پر سوار ہو گیا۔ زندگی کی نئی امید نے طاہر کے رگ و ریشے میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی تھی۔ اس نے کچھ دور چل کر گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ اس میں گوشت اور پنیر کے چند ٹکڑے تھے۔ پیٹ بھرنے کے بعد طاہر نے قدرے تقویت محسوس کی۔ گھوڑا آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے چلا جا رہا تھا۔ طاہر نے اس کا رخ بدلنے یا اسے روکنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ شام کے دھندلکے میں طاہر ایک ویران بستی میں داخل ہوئے۔ اجڑے ہوئے مکان گواہی دے رہے تھے کہ تاتاریوں کے سیلاب کی کوئی لہر اس بستی سے گزر چکی ہے۔ گھوڑے کی رفتار یہ ظاہر کر رہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مکان اس کی منزل مقصود نہیں۔ طاہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی مکان کے روزن سے روشنی کی جھلک تلاش کر رہا تھا۔ اکثر مکانوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کے سامنے برف کے ڈھیر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی نہیں۔ ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پہنچ کر طاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کواڑ اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، لیکن اندر سے گلی سڑی لاشوں کی ناقابل برداشت بو نے طاہر کا راستہ روک لیا۔ گھوڑے نے کان کھڑے کر کے گردن ہلائی اور آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ طاہر نے گھوڑے کو تھپکی دے کر اس کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی اور کہا، میرے دوست، اب میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ اگر تمہیں کوئی گوشہ عافیت معلوم ہے تو جلدی پہنچو۔ جب گھوڑا بستی سے باہر نکل رہا تھا، طاہر کو آخری بار خیال آیا کہ شاید گھوڑے کی فراست پر اعتبار کرنا عقل مندی نہ ہو۔ رات کی تاریکی لہجہ و لہجہ بڑھ رہی تھی۔ طاہر نے ایک بار گھوڑے کو روکا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس کی آواز رات کے سناٹے میں فنا ہو گئی اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چیخوں نے اس خیال کی تردید کر دی۔ اس کا گھوڑا پہلی بار ایک جھرجھری لینے کے بعد ہنہنایا۔ اس کی ہنہناہٹ اپنے سوار سے یہ کہہ رہی تھی، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ منزل آ چکی ہے۔ طاہر نے پھر گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ بستی سے تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑا گھنے درختوں میں گزرتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ برف باری اور تاریکی میں طاہر کے لیے 2 قدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر گھوڑا مڑا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہو لیا اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہنہناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ طاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا۔ وہ قوت ارادی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا اب جواب دے چکی تھی۔ جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامنے لیٹ کر سو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مکان کی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اندر روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گھوڑا ڈیوڑی میں داخل ہو کر رک گیا۔ طاہر گھوڑے سے اترا۔ اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے، ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید اس مکان میں بھی کوئی ہو۔ شاید گھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اجڑے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو۔ وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا، کوئی ہے، اور اس کی آواز پتھر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دیواروں کو ٹٹولتا اور بدستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔
ڈیوڑی عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے کی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا دوسرے سرے تک جا پہنچا، لیکن کہیں سے اسے اپنی آواز کا جواب نہ آیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ ریت پر امیدوں کا محل تعمیر کر رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھلے نہ ہوتے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اس وقت آگ کی ایک چنگاری میری جان بچا سکتی ہے، لیکن آگ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اچانک اس نے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم شے محسوس کی۔ اس نے جھک کر ہاتھوں سے ٹٹولا تو یہ ایک پوستین تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر پوستین اپنے گرد لپیٹ لی اور جلد ہی یہ محسوس کیا کہ اس کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی حرارت واپس نہیں آ سکتی، لیکن چند گھڑیاں بیشتر اس نے گھوڑے کو تائید غیبی سمجھا تھا۔ اب بھی اس کا ضمیر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے تنہا چھوڑے گا۔ اسے یقین تھا کہ خدا نے اسے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ خدا سے اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی تھی، اور یہ مقصد یہاں پہنچ کر پورا نہیں ہوتا۔ یہ مکان اس کی آخری منزل نہیں، قدرت فقط اس کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ مایوس ہونا مومن کی شان نہیں۔ یہ رات گزر جائے گی، صبح کو سورج کی حرارت اسے نئی زندگی کا پیغام دے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکان کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کر اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی سہی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز کی نیت کا ارادہ کرتے ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوشے میں تاتاریوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھا ہو۔ اس نے بلند آواز میں اذان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز میں محو ہونے کے بعد جسمانی تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ نوجوان کے چہرے میں غایت درجے کی جاذبیت تھی۔ لباس سے وہ ایک ترک سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں کسی انسان کا اس سے زیادہ دل فریب چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مبہوت سا ہو کر دیکھتا رہا۔ کم سن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہت تھی۔ طاہر نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے ہیں۔ دونوں پریشانی کی حالت میں اس کی طرف گھور رہے تھے۔ طاہر نے السلام علیکم کہا۔ کم سن لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھ ہی اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکے سے زیادہ نوجوان کی آواز کا ترنم تھوڑی دیر کے لیے اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ نوجوان نے عربی زبان میں کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ عرب ہیں؟ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کی اذان سن کر آپ کا لہجہ عربی تھا۔ طاہر نے کہا، اور اگر میں بھی غلطی نہیں کرتا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے زیادہ مختلف نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، میری ماں عرب تھی، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں۔ آپ برف کے طوفان سے گزر کر آئے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ نوجوان کی آواز میں ایک موسیقی تھی، وہ موسیقی جو کانوں کے راستے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے۔ طاہر اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوجوان نے 2-3 قدم اٹھانے کے بعد رک کر پوچھا، لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے یہاں سے چند کوس دور برف میں پڑے ہوئے ایک مسلمان سپاہی کا گھوڑا مل گیا اور اس گھوڑے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ نوجوان کے چہرے پر رنج و افسوس کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا، آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہ سپاہی زخمی تھا یا برف کے طوفان کے باعث ہلاک ہوا ہے؟ وہ زخمی تھا۔ اگر وہ آپ کا کوئی عزیز تھا تو مجھے افسوس ہے۔ نوجوان نے کہا، وہ ہمارا پرانا خادم تھا، میں نے آج اسے ایک ضروری پیغام دے کر سمرقند روانہ کیا تھا، لیکن آپ کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ کم سن لڑکا شمع لیے ہوئے آگے چل لیا۔ 2 کمروں میں سے گزر کر یہ لوگ ایک تنگ کوٹھڑی میں داخل ہوئے۔ نوجوان نے اس کوٹھڑی کے ایک کونے سے پتھر کے فرش کی ایک سل اٹھائی۔ سل کے نیچے ایک شگاف تھا جس میں سے ایک آدمی بآسانی نیچے اتر سکتا تھا۔ اس شگاف سے لکڑی کی سیڑھی نیچے اترتی تھی۔ پہلے کم سن لڑکا اور اس کے بعد طاہر اس سیڑھی سے نیچے اتر کر ایک تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں نوجوان نے سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اوپر کا شگاف اسی سل سے بند کر دیا۔ تہہ خانے کے ایک کونے میں آگ جل رہی تھی۔ فرش پر ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور ایک طرف 3-4 پوستینیں پڑی ہوئی تھیں۔ نوجوان نے طاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، ہمارے پاس گوشت کے چند سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مجھے آپ کے ملازم کے تھیلے سے کھانے کو بہت کچھ مل گیا تھا، اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے اپنے موزے اتار کر آگ کے سامنے پاؤں پھیلا دیے۔ کمرہ کافی گرم تھا۔ طاہر بیٹھتے بیٹھتے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نوجوان نے اٹھ کر اس پر پوستین ڈال دی۔
ایک میٹھی اور دلکش آواز سن کر طاہر نے آنکھیں کھولی اور پریشانی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ اور پھر شمع کی روشنی میں جگانے والے نوجوان کو پہچان کر اپنے سوال کا جواب انتظار کیے بغیر بولا، کیا صبح ہو گئی ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے، آپ بہت دیر سوئے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے، آپ اس مکان کے تہخانے میں ہیں، دن کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ طاہر کی آنکھوں سے نیند کا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، لیکن گزشتہ جسمانی کوفت کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، رات کے وقت آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اچانک نیند میں آ دبایا۔ اب آپ بتائیے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ آپ کا نوکر آپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ میرے خیال میں یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ کو فوراً نیند آ گئی۔ میرے والد اس شہر کے حاکم تھے۔ سلطان کی شکست کے بعد آس پاس کی دوسری بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ بلخ، بخارا اور سمرقند کی طرف ہجرت کر گئے۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا، لیکن انہوں نے میرے چھوٹے بھائی اسماعیل کی خاطر مجھے ایک قافلے کے ساتھ بلخ جانے پر مجبور کیا۔ بلخ میں میرے نانا ایک مشہور تاجر ہیں۔ ہمارے قافلے کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی، جن میں زیادہ عورتیں اور بچے تھے۔ اس شہر سے کوئی 20 کوس کے فاصلے پر رات کے وقت ہمارے قافلے پر تاتاریوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ مردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی کچھ پیش نہ آئی، وہ سب ایک ایک کر کے کٹ گئے۔ بعض عورتوں نے بھی لڑ کر جان دی اور باقی زندہ پکڑ لی گئیں۔ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسماعیل کو بچانا تھا۔ دہشت کی حالت میں اس کی چیخیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ والد نے مجھے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رکھا تھا۔ میں نے اسماعیل کو خچر سے اتار کر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گھوڑے کو سرپٹ چھوڑ دیا۔ گھنے جنگل اور رات کی تاریکی کے باعث تاتاری میرا پیچھا نہ کر سکے، لیکن مجھے اپنے بہنوں کی وہ جگر دوست چیخیں جو میں نے فرار ہوتے وقت سنی تھی کبھی نہیں بھولیں گی۔ نوجوان یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ طاہر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کم سن لڑکا چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے مغموم چہرے پر گزشتہ واقعات کی یاد کی تکلیف دہ آثار پیدا ہو رہے تھے۔ طاہر نے بیٹھے بیٹھے اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ تذبذب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور چند سسکیاں لینے کے بعد بھاگ کر طاہر کے ساتھ لپٹ گیا۔ تھوڑی دیر اس نے ہونٹ بھینچ بھینچ کر سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ طاہر نے کہا، ڈرو نہیں، ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، لیکن راستے میں تاتاری ہوں گے، وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، نوجوان نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسماعیل مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا، آج خدا جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ طاہر نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اسماعیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لی۔ طاہر نے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض ہے، آپ نے اپنی سرگزشت ابھی ختم نہیں کی۔ جب لڑکی نے دوبارہ طاہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتی۔ تاتاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے۔ تیسرے دن ابا جان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابا جان کے پاس صرف 400 سپاہی تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔